آخر کراچی والے کیا کریں کہاں جائیں، کس کا در کھٹکھٹائیں؟ سرکاری اداروں کی دی گئی دستاویزات پر بھی اعتماد نہ کریں تو پھر کس پر کریں؟ جواب لیں گے سماجی رہنما اور وکیل جناب جبران ناصر صاحب۔ شکریہ جبران صاحب، کریں کیا؟ اس کا حل کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ان لوگوں کو متبادل بھی نہیں دیا جا رہا اور جو قبضہ ہو چکا وہ بھی غلط ہے، وہ بھی ہم اس کو صحیح نہیں کہہ سکتے، تو کیا کیا جائے؟ دیکھیے، صرف ایس بی سی اے نے نسلا ٹاور پہ یا باقی جو ٹاوروں یا بلڈنگوں کو گرانے کا حکم دیا گیا ہے، یا کچی آبادی ریگولیٹری اتھارٹی جن کو کہا گیا ہے، کے ایم سی کو، کے ڈی او کو کہا گیا ہے کہ آپ کچی آبادیاں گجر نالے اور رنگی نالے کے ارد گرد ہٹائیے۔ ریلوے کی پٹی میں پہلے آپ کو پتا ہے کہ سی آر کے اطراف کے اندر چیزیں گرائی جا رہی تھی، مگر یہ واحد ادارے تو نہیں ہے جنہوں نے غلطی کی ہے۔ ایک انسرٹنٹی بہت زیادہ پیدا یہ بھی ہو گئی ہے کہ اگر آپ نسلا ٹاور کا ایگزامپل دیکھ لیجئے، 1957 کے ڈاکیومنٹس جو ہیں ان کی افادیت کیا تھی یا کیا نہیں تھی، مگر اس کے اوپر جو ہے پھر لین دین ہوتا رہا۔ آپ اگر 60-70 دہائی پرانے جا کے ڈاکیومنٹس کو خارج کر دیں گے یا بولیں گے لیگلی بائنڈنگ نہیں ہے، تو آپ ایک انسرٹنٹی بھی پیدا کر رہے ہیں کہ کراچی کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے ایک مڈل کلاس طبقے کے لیے کہ اپر مڈل کلاس طبقے کے لیے کیا رہ گیا ہے۔ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ڈی ایچ اے ایک سیف آپشن ہے، وہاں پہ قیمتیں بڑھیں گی۔ بحریہ ٹاؤن ایک سیف آپشن ہے، وہاں پہ قیمتیں بڑھیں گی، چونکہ یہاں ڈیمولیشن ہمیں نظر نہیں آتی، یہاں ہمیں ریگولیشن نظر آتی ہے۔ باقی کراچی کے اندر کوئی بھی بلڈنگ ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، اس کو گرا دیا جاتا ہے۔ اچھا، نسلہ والوں کے ساتھ تو پھر بھی مکینوں کے ساتھ یہ رحم کر دیا گیا کہ ایک ٹائم لائن دے دیا گیا کہ 3 مہینے میں ان کو ریفنڈ کر دیں نسلہ کے جو ٹاور کے بلڈرز ہیں۔ مگر مجھے بتائیں، جو علادین پارک کی دکانیں گرائی جا رہی ہیں، پویلین اینڈ کلب کی دکانیں گرائی دی جا رہی ہیں، ان کی ریہیبلیٹیشن اور کمپنسیشن کا کیا ہوگا؟ 2,500 کے قریب مکانات سٹرکچرز آپ نے گجر نالے اور ارنگی نالے، محمود آباد، حاجی نیمو گولڈ، منظور کالونی کی اطراف میں گرا دیے، ان کی ریہیبلیٹیشن کا کیا ہوگا؟ صرف ایک چیز کو ایک جگہ سے ہٹانا نہیں ہوتا، کہیں اور جا کے رکھنا بھی ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے نا، یہ تو ہم بول نہیں سکتے، یہ ہے تو انلیگل۔ اچھا، کیا آپ سجیسٹ کیا کر رہے ہیں کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، ان کو ریگولرائز کیا جائے؟ اس طرح تو پھر کل کو کوئی اور بھی پارک میں قبضہ کر لے گا۔ تھوڑی پیچیدہ ہے ڈیبیٹ، اور یہ سارے معاملات کو ذرا ہمیں الگ دیکھنا ہوگا۔ ہمارے ہاں ایک قانون بنا، قانون ہمارے ہاں پارلیمان بناتی ہے، پارلیمان سپریم ہے، پارلیمان کے بنائے ہوئے قوانین کو یا تو آئینی یا غیر آئینی سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے، مگر ان کو بالکل اگنور نہیں کر سکتی۔ ہمارے ہاں سندھ کے اندر کچی آبادی ریگولیٹری ایکٹ ہے جو کہ کہتا ہے کہ اگر کوئی لیز کچی آبادی کی چیلنج کی جاتی ہے کہ وہ جعلی ہے، تو ایک ٹرائیبیونل ہے جو باقاعدہ ٹرائل کر کے ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہاں یہ فراڈ ہوا تھا کہ نہیں، تم چور ہو کے کہ نہیں، تم نے جان بوجھ کے قبضہ کیا کہ نہیں۔ آپ نے خود کہا یہ جبران صاحب کہ یہ ایک پیچیدہ ڈیبیٹ ہے۔ اب دیکھیں ہوگا کیا آپ کے اس موقف کے پیچھے، یا یوں کہہ لیں کہ غریب کے کچے مکان کے پیچھے ایک بھاری بھرکم بلڈر ہے جو چھپ جائے گا، آ کے جس نے غلط کیا، جس نے چانا کٹنگ پہ بلڈنگ بنا دی، وہ چھپ جائے گا۔ دیکھیں جناب، یہ غریب ہے، مارے جائیں گے، اس نے تو منافع کما لیا، اس کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ آپ جو بات بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے وکلا کو بھی یہ بات پتا ہو، وہ سپریم کورٹ میں جا کے یہ دلیل کیوں نہیں پیش کر رہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ تو سر، اس کا حل پھر یہی ہے کہ 36,000 پلاٹ کراچی کے قبضہ ہو چکے ہیں، جس میں ہو سکتا ہے کسی اور کے بھی حق مارا گیا ہو، وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، کیونکہ اب ایک اور غریب ہے، اس کا حق سامنے آ چکا ہے۔ پہلی بات اصل میں بتا دوں کہ میں صرف ایک آبزرور کے تحت بات نہیں کر رہا۔ جو گجر نالے اور اورنگی نالے کے فیکٹریز ہیں، ان کا میں ہائی کورٹ میں وکیل تھا، ہمیں وہاں پہ سٹے دیا گیا، اسی بات پہ دیا گیا کہ پہلے اس کا پتہ لگانا ضروری ہے کہ لیزیں جعلی ہیں کہ نہیں، اور سپریم کورٹ میں ہم نے اسی والے سے اپلیکیشن دی، تو بغیر کسی تفصیلی سماعت کے، بغیر ڈاکیومنٹس کو دکھے ہوئے، ویریفائی کیے ہوئے، ریویو کیے ہوئے ڈکلیئر کر دیا گیا کہ جی تمام لیزیں جعلی ہیں، ان کو گرا دیا جائے۔ تو ہمارا ایک شکایت ہے جو ایک ریویو پراپر پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم وہ کریں گے، وہ عدالتی کارروائی ہے۔ میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ دنیا کے تیسرے سب سے بڑے شہر کو آبادی کے لحاظ سے جو ہے سٹی پلاننگ میں جانا چاہ رہے ہیں، اربن ڈیولپمنٹ میں جانا چاہ رہے ہیں، تو ایگزیکٹو ایک ونگ ہے، پارلیمان ایک ونگ ہے، عدلیہ ایک ونگ ہے۔ سٹی پلاننگ اور اربن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ عدلیہ کے ذمہ نہیں آتا، وہ ایگزیکٹو کے ذمہ آتا ہے۔ اگر ایگزیکٹو میں کوئی کوتاہیاں ہیں تو ان کوتاہیوں کو دور کر سکتی ہے عدلیہ، وہاں پہ پینلٹی لگا سکتی ہے ان افسران کے اوپر جنہوں نے کرپشن کی ہو، وہ قانون چیلنج ٹھیک کر سکتی ہے جن کی پاسداری نہ ہو رہی ہو یا جو وائڈ ہو، جو ایبسنٹ نہ ہو۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا اب اس کا حل کیا ہے جبران صاحب؟ آپ کی تجویز کیا ہے؟ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے متبادل ان کو جگہ دی جائے، یا پھر اگین میں دوبارہ کہوں گا کہ بھیا جو ہو چکا سو ہو چکا، اب آگے بڑھا جائے؟ نہیں جی، دیکھیں، زمین کے بدلے زمین دی جاتی ہے، اور خاص طور کے اوپر اگر کسی انسان نے اپنی طرف سے، دیکھیے میں ایک شو روم میں گیا ہوں، ایک شو روم کھولی ہوئی ہے مین شاہراہ فیصل کے اوپر، وہاں پہ ایک آدمی مجھے گاڑی بیچ رہا ہے، تو میں تو یہ مان کے چل رہا ہوں نا کہ اس نے اتنا بڑا شو روم کھولا ہے، یہ گاڑی بیچ رہا ہے، اس سے تمام تر قانونی کارروائیاں پوری کر لی ہوگی۔ میں کوئی چھپ کے رات کے اندھیرے میں کسی چور بازار سے تو گاڑی نہیں خرید رہا، میں سڑک پہ گاڑی لے کے آتا ہوں، مجھے کورٹ کہتا ہے آپ کی گاڑی جعلی ہے، اور سارا خمیازہ مجھ پہ دے دیا جاتا ہے، اور مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ کو گاڑی کے بدلے گاڑی بھی نہیں دی جائے گی۔
تو جو یہ تمام ادارے ہیں، کچی ریگولیٹری آبادی ریگولیٹری اتھارٹی جو لیزیں دیتی ہے، کے ڈی اے کے ایم سی جو لیزیں دیتی ہے، اگر ان کو ہی آپ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ جی شو روم کھول کے بیٹھو اور یہ آبادیاں کچی آبادیاں ریگولرائز کرو اور ان کی لیزیں دو، تو میری غلطی کہاں ہے؟ میں تو وہ عام آدمی ہوں جو سٹیمپ کا خرچہ دے رہا ہے، جو ریگولرائزیشن کی فیس دے رہا ہے، جو تمام کاپیاں پوری کر رہا ہے، جو یوٹیلیٹی کے بل دے رہا ہے، جو اپنی پوری جمع پونجی اور اسٹرکچر کو بنانے میں، 1-2 منزلہ مکان کو بنانے میں 80 گز کے اوپر لگا رہا ہے۔ میری غلطی کیا تھی؟ جو کروڑوں بنا گئے، جو اربوں بنا گئے، وہ بیوروکریٹ تھے، منسٹر تھے، ان کی کوئی سنوائی ہے؟ ان کو کوئی پوچھ رہا ہے؟ اور اگر آپ سولوشن کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیے، اگر کراچی کی میس ڈیولپمنٹ یا اربن ڈیولپمنٹ کے اندر آپ نے جانا ہے تو جیسے ایک واٹر کا کمیشن بنا تھا، کراچی کا ایک ڈیولپمنٹ کمیشن بنا دیجیے جہاں پہ کم سے کم رکینوں کو یہ تو احساس ہو کہ ہمیں تفصیل سے سنا گیا، ہمارے تمام تر ڈاکیومنٹ دیکھے گئے اور جو ہمارے لیے بہتر فیصلہ ممکن ہو سکتا تھا وہ کیا گیا۔